حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم. درود و سلام کی تلاوت فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا اعتبار پر بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہم سب کو زندگی کے کچھ لمحات ذکر محبوب میں صرف کرنے کا شرف عطا فرمایا. پروردگار عالم یہ نسبتیں، یہ صحبتیں، یہ سنگتیں سلامت رکھے. ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما کر میرا اور آپ کا خاتمہ عزت کے ساتھ خیر پر فرمائے. ارشاد رب العزت ہے، قل میرے حبیب اپنی مقدس زبان پاک سے یہ اعلان فرما دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، نافرمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے ہو. تمہارا رب تمہیں بتانا چاہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اپنے رب کے فضل سے نا امید نہ ہونا. حضور کیوں فرمایا؟ اس لیے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، لوگوں تمہارا رب اپنے فضل سے سارے ہی گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. اصول دین کا ایک مسئلہ ہے، جیسے طبیعت میں خوف خدا کا ہونا ضروری ہے، مزاج میں خشیت الہیہ کا ہونا ضروری ہے. ہر قول سے پہلے اور ہر فعل سے پہلے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے. بالکل اسی طرح اللہ کی رحمت پر امید رکھنا بھی شریعت مصطفیٰ میں واجب ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. کبھی اس کے ڈر سے آنسو بہ نکلے اور کبھی اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے انسان مسکرانے لگے، اسی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں.
جیسے طبیعت میں خوف خدا ضروری ہے، بالکل اسی طرح میرے بھائیوں مزاج میں اللہ کی رحمت پر یقین اور امید رکھنا بھی ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ذہن بنا لے کہ میری یہ مشکل حل ہو بھی نہیں سکتی، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میری یہ بیماری سے خلاصی ممکن ہی نہیں، یا اپنے مزاج کو ایسا ڈھال لے کہ اب تو اس مشکل میں پھنس گیا، تکلیف کی دلدل میں دھس گیا، اب اللہ کی رحمت مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، بس یہ مشکل ہے اور میں ہوں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے رحمت خداوندی سے مایوسی کا ایسا ذہن بنا لیا، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ کیونکہ جیسے اس نے اپنی طبیعت میں اللہ کا ڈر رکھنا تھا، اسی طرح اس نے اپنی طبیعت میں اپنے مولا کی رحمت پر یقین اور امید بھی رکھنی تھی۔ ابھی گرمیوں کا موسم ہے، کتنی محبت ہوگی اس باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کہ جس کا بچہ ٹھنڈے کمرے میں سو رہا ہے اور اس کا باپ تپتی ہوئی دھوپ میں دہاڑی کر کے اس کے لیے روزی کما رہا۔ اس باپ کی محبت کا اندازہ صرف اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس نے اولاد کے لیے اپنے جسم کی قربانی دی، اپنی طاقت کی قربانی دی، حتیٰ کہ غلطی بیٹا کرتا ہے، باپ عزت نفس کی قربانی دے کر اپنی پگڑی کو کبھی کسی کے ڈیرے پہ جا کے کسی کے پاؤں تلے رکھتا ہے، کبھی کسی کی منت کرتا ہے کہ میرے بیٹے سے غلطی ہوگی معاف کر دیں، میرے بچے سے کوتاہی ہوگی آپ درگزر کریں۔ اس قدر شفیق رشتہ اور محبت کرنے والا باپ کیا وجہ ہے؟ آپ آج کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، ایک نہیں 20 اشتہارات آپ کو ایسے نظر آئیں گے جس میں یہ باپ کہتا ہوا لکھتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا آج کے بعد میرے اس بیٹے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قدر محبت کرنے والا شفیق باپ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے رشتے سے ہی انکار کر دیتا؟ مجھے بول کر ذرا بتائیں جو آسانی سے بول سکتے ہیں، کیا والد اور والدہ 2-4 غلطیوں پر یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ والد اور والدہ لا تعلقی کا فیصلہ جسے آگ کرنا کہتے ہیں، عدالت میں جا کر بیانات دیتے ہیں، کورٹ کچہریوں میں اخبارات میں بیان دیتے ہیں۔ یہ نوبت اس وقت آتی ہے کہ جب اولاد بالکل ہی حد کراس کر جائے اور بالکل بدتمیزی پر اور بد تہذیبی پر اتر آئے اور نہ مانو والی بات، میں نہ مانو والی بات کی رٹ لگا لے، یہ نوبت اس وقت آتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اللہ کی رحمت بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرا یہ بندہ جہنم کی آگ میں جلے۔ ایک مثال دیتا ہوں، مولانا روم نے مثنوی شریف میں اس مثال کو نقل فرمایا ہے۔ رومی کا قلم چلتا ہے، آپ مثال بھی سنیں اور پھر اس کے اندر چھپے ہوئے پیغام پر بھی توجہ کریں۔ لوگ لوگوں سے امید لگاتے ہیں، لوگ تو قیمت مانتے ہیں، بندے مخلوق تو قیمت مانتی ہے، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانتی، وہ بہانہ مانگتی ہے۔ اب ایک بندہ نیت کر لے کہ میں نے مصلی پر آنا ہی نہیں ہے، میری زبان پر درود و سلام ہونا ہی نہیں، میری طبیعت میں خشیت اور خوف خدا ہے ہی نہیں، میری ذات سے کسی کے لیے ٹھنڈک، خوشبو، نرمی اور محبت پہنچنی ہی نہیں ہے، اور اس سختی کے بعد اگر عذاب اور غضب الہیہ نازل ہوتا ہے تو پھر کہا یہ جائے گا کہ غضب آیا نہیں ہے، اس نے غضب کو بلایا ہے، اس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ رومی فرماتے مثنوی شریف میں فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اس نے ایک بچڑا پالا، اس کا فضل دیکھیں اور پھر رومی کے سمجھانے کا انداز دیکھیں، تربیت انسان کا پہلو بھی۔
آپ فرماتے ہیں کہ کوئی عورت نے بچڑا پالا، بچہ، گائے کا بچہ، بچڑا اس نے پالا، اور اس اماں کو اس جانور سے محبت اتنی ہو گئی کہ ماں نے اس جانور کا بچڑے کا نام بھی رکھ دیا. تو وہ نام لے کر بلاتی ہے، وہ بھاگتا آتا ہے، جب قریب آتا ہے تو وہ اماں بڑے پیار سے اسے بیڑا بھی کھلاتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، پیار بھی کرتی ہے، اس کا خیال بھی کرتی ہے. اور نیت کیا ہے؟ بال اس نیت سے رہی ہے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو میرے بچے اسے ہل میں جوڑ کر کھیتی باڑی کے کام کریں گے. بال اس نیت سے رہی. رومی فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینے، کچھ سال کے بعد وہ بچڑا بیل بن گیا، اولاد آ گئی، بیٹے آ گئے، اور کہنے لگے اماں اب یہ بڑا ہو گیا ہے تو اسے دے ہم فصل میں جوت کے ہل چلاتے. کھیت میں لے گئے. رومی لکھتے ہیں انہوں نے ہل ڈالے، بچڑا ہے کہ ہڈ حرام ہو گیا، قدم اٹھانے کا نام نہیں لیتا. وہ چلاتے ہیں، وہ چلتا نہیں. اسے پکڑ کر پھر سے ماں کے پاس جائے، ماں بھی تو چلتا نہیں. ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، 2-4 ہفتے اور دیکھ لو، ہو سکتا ہے کام کرنے لگ جائے. 2-4 ہفتے کے بعد پھر آئے، پھر بچڑے کو لے کر کھیت میں لے گئے، ہل ڈالا، مگر وہ ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتا. پھر ماں کے پاس آئے، ماں بھی تو چلتا نہیں. ماں نے کہا کوئی بات نہیں، 2 ڈنڈے مار کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے چلنے لگ جائے. 2 ڈنڈے مار کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے چلنے لگ جائے. ڈنڈے بھی مارے مگر وہ نہیں چلتا. لے کے پھر ماں کے پاس آ گئے. ماں تو نے بڑی خدمت کی ہے، مگر جس مقصد کے لیے تو نے اسے پالا ہے وہ مقصد یہ حل نہیں کر رہا، اب کیا کریں؟ رومی فرماتے ہیں بالآخر وہ بوڑھی اماں مجبور ہو گئی، اور اس نے کہا اگر یہ حل کھیتی باڑی کے کام نہیں آتا تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے کسائی کے پھٹے پر لے جاؤ. اسے کسائی کے پھٹے پر لے گئے، اس کے گلے پر چھری چلا دی گئی، اس کی کھال ادھیڑ لی گئی، اس کے گوشت کی بوٹیاں کر کر کے لوگوں میں تقسیم کر کے مخلوق کو کھلا دی گئی. یہ ساری مثال دینے کے بعد رومی فرماتے ہیں اے انسان تو بھی تو سوچ، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ تیری چھت کا انتظام اس نے پہلے سے کر دیا تھا. ابھی تو دنیا میں آیا نہیں تھا کہ تیرے باپ اور تیری ماں کی صورت میں اس نے تیری روٹی کا، تیرے لباس کا، تیرے سائمان کا، تیری تربیت کا انتظام پہلے سے کر دیا. وہ تجھے کھلاتا بھی رہا، تجھے پلاتا بھی رہا، تیری پرورش بھی کرتا رہا. قدرت کا ارادہ کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میرا یہ بندہ زندگی کے کسی موڑ پر اسے احساس ہو کہ رب کی نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت ٹوٹ گئے. زندگی میں کوئی مرحلہ تو ایسا آئے گا کہ جس مرحلے اسے میری نعمتوں کا حیا آئے اور یہ مجھے رب کے سامنے جھکنے کے لیے مصلی پر آ جائے گا. اس مقصد کے لیے تیرا رب تجھے پالتا رہا، کھلاتا رہا، پرورش کرتا رہا. اور اگر تو سینہ تان کر اسی رب کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور اس کی رحمت کو چیلنج کر رہا ہے کہ نہ میری طبیعت میں خوف خدا ہے، نہ میری طبیعت میں اتباع مصطفیٰ ہے، نہ میرے مزاج میں تیری مخلوق سے محبت کا، اخلاص کا جذبہ ہے، تو فرمایا پھر جیسے اس کا حل کسائی کا پھٹا تھا اور بالآخر اس کا انجام قصاب کی چھری تھی، تو فرمایا اگرچہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، حضور فرماتے ہیں تخلیق آدم سے بھی پہلے اللہ نے عرش پر سب سے پہلی جو تحریم لکھی وہ یہ تھی ان رحمتی سبقت علی غضبی، میرے بندو میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، میرا فضل میرے جلال پر سبقت لے گیا. غلبہ اگرچہ اس کی رحمت کو حاصل ہے غضب پر، لیکن اگر کوئی شخص نافرمانی کے اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس بندے کو عذاب دینا بھی قانون الہیہ ہے، اس بندے کو پھر نکیل ڈالنا بھی اللہ کی قدرت ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس لیے کہتے ہیں مایوسی گناہ نہیں ہے، مایوسی کفر ہے.
یہ رسمی سا جملہ نہیں ہے. مایوسی، اللہ کے فضل سے مایوسی کفر ہے. کیسے؟ کنز العمال شریف کی ایک حدیث مبارکہ، اسی پر ہی میرا وقت ہو جائے گا. دیکھیں ہم تو توبہ کے نام پر بھی دھندا کرتے ہیں، ہم تو استغفار کے نام پر بھی فراڈ کرتے ہیں. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں. 15 شعبان کو، شب برات کو لوگ آ کر مساجد میں روتے ہیں کہ نہیں روتے ہیں؟ بولیے، زور سے بولیے. گڑ گڑاتے ہیں کہ نہیں گڑ گڑاتے؟ اونچی اونچی آواز سے روتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، معافیہ بھی مانگتے ہیں. ساری رات مسجد میں بیٹھ کر روتے رہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو اس کا رزلٹ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن پھر معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے، دھوکہ ختم ہو جاتا ہے، دو نمبری ختم ہو جاتی ہے. نہیں، وہ جو رات کو مصلے پر بیٹھ کر رو رو کر توبہ کر رہا تھا، 2 نمبر مال اس کے گھر پڑا ہوا ہے، جو اگلے دن اس نے آ کر دکانوں پر بیچنا ہے، دوائیوں میں گڑبڑ کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، کام توڑنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، فراڈ کرنا ہے، دل توڑنا ہے. یہ سارا کچھ اس نے اگلے دن کرنا ہے. کس نے؟ جس نے مسجد میں رات بیٹھ کر رو رو کر توبہ کی. اگر اس توبہ کا اثر اس کے مزاج پر نہیں ہوا تو یہ توبہ نہیں تھی، یہ 2 نمبری تھی جو اس نے اپنے آپ کے ساتھ کی. اس کی رحمت بہانے کیسے تلاش کرتی ہے؟ کنز العمال کی حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوق ہے تو میں عرض کر دوں، آپ فرماتے ہیں سرکار کی مجلس لگی تھی، ہم حضور کی سنگت میں حاضر تھے، اور ایک بوڑھا شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور ایک لمبی سی لاٹھی اس نے پکڑ رکھی ہے. انداز اس کا ایسا ہے کہ لاٹھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس نے اپنا جھگاؤ لاٹھی پر ڈالا ہوا ہے. اگر منظر ذہن میں آ گیا ہو تو دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ کر اس نے اپنا بوجھ لاٹھی پر ڈالا ہوا ہے، اور ضعیف اتنا کہ بھووں کی جگہ سفید ہو گئی اور یہ گوشت جھک کر آنکھوں پر آ گیا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ فرماتے ہیں وہ بوڑھا میرے پاس سے گزرا تو میں نے پوچھ لیا بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میری عمر ہے 96 سال. 4 کم 100، 96 سال میری عمر ہے. حضور کی نگاہ پڑی تو سرکار نے اٹھ کر اس بابا جی کا استقبال کیا، قریب لا کر اسے بٹھایا. آپ فرماتے ہیں ہم چپ چاپ دیکھ رہے تھے. حضور سے کلام کرنے سے پہلے اس بابے نے اپنی آنکھیں پوری طاقت سے کھول کر حضور کے چہرے انور کی زیارت کی، اور نحیف اور لاحق اور کمزور سی آواز میں آقا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا دیکھیں میرے کریم اور آپ کی شہنشاہ آج بھی کائنات کا نظام ویسے ہی چلا رہے ہیں. اگر کہتے ہیں تو ایک بات سنا دیتا ہوں. جو وہاں پر جامعہ میں آئے ہیں تشریف لائے ہیں انہیں تو میں نے سنائی ہے، جو آپ میں سے نہیں آ سکے انہیں میں عرض کر لیتا ہوں کہ یہ عقیدہ مضبوط کیسے ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس بات کا احساس مجھ جیسوں کو کیسے ہوا. اس بار طواف کرنے کے بعد اور بھی دوست موجود تھے، کچھ کراچی کے کچھ شہر کے، تو ہم سارے ایسے بیٹھے تھے طواف کعبہ کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد، اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ پھر دیکھو اب عمرہ ہو گیا ہے تو اب بسم اللہ مدینہ منورہ کی تیاری کرتے ہیں، چلتے ہیں. ایک پاکستانی بابا جی سفید ریش سفید داڑھی والے، وہ ہماری باتوں کو سنتے ہوئے ہمارے قریب آئے. ہم اٹھ کر جانے لگے تو وہ بابا جی اٹھے اور ایک ایک فرد کو ایسے گلے سے لگا کے رو پڑے، چیخے مار کے روئے، آواز کے ساتھ کھول کے روئے، اور کہنے لگے آپ حاجی صاحب آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں؟ تو بس کیا جی ہم اب عمرہ ہو گیا ہے اب ہم مدینہ منورہ روانگی ہے. تو کہنے لگے آپ رو کر آپ میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے 25 سال ہو گئے
مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مگر میری مدینہ حاضری نہیں ہو سکی. 25 سال سے میں مکہ مکرمہ میں تو بیٹھا ہوں مگر حضور مجھے اپنے مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے. آپ دعا کریں مجھے حضور اپنے حرم میں آنے کی اجازت. ہم سمجھتے ہیں کہ ویزا امبیسی والے لگاتے ہیں، نہیں، تھپا آج بھی حضور لگاتے ہیں. امبیسی کو تو حضور نے آگے کیا ہوا ہے، امبیسی تو سامنے نظر آتی ہے، تھپا آج بھی حضور لگا. وہ کہنے لگے کہ میں جب بھی مدینہ حاضری کا ارادہ کرتا ہوں رکاوٹ بن جاتی ہے. حالانکہ 300-400 کلومیٹر بظاہر دیکھا جائے. اس کا معنی یہ ہوا آپ میرے گھر بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، میں آپ کے گھر بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا. کسی کی جرت ہے کہ حضور کے حرم میں سرکار کی نگاہ کے بغیر داخل ہو جائے؟ آج بھی میرے اور آپ کے کریم نظام کائنات کو ویسے ہی چلا رہے ہیں پوری شہنشاہی کے ساتھ. یہ اعتقاد اور زیادہ مضبوط ہو گیا. وہ پورا بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس نے دھیمی آواز سے سرکار سے مخاطب ہو کر 3 باتیں کہی. اس نے کہا حضور جلدی جلدی سن لیں. اس نے کہا آقا پہلی بات تو یہ ہے کمر میری دوہری ہو گئی، اب میں لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتا. ایک. دوسرا، حضور اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں بچی کہ میں کما کر صدقہ خیرات کر کے مخلوق کی خدمت کر کے ثواب حاصل کر سکتا. نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کما نہیں سکتا. تیسرا، حضور میرے ہاتھوں میں میرے بازوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کر آپ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر سکوں. بوڑھا ہو گیا ہوں، اعضاء معطل ہو گئے، جسم کی طاقت جواب دے گئی. اس بیکار وجود کے ساتھ حضور مجھے آپ کا ایک صحابی ملا اور اس نے اس عمر میں مجھے آپ کے پاس بھیج دیا. پورا حضور سے کہنا مگر آپ کے بتائے ہوئے دین کی تعلیمات کے مطابق نہ نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ صدقات و خیرات کر سکتا ہوں، مخلوق کی خدمت کر سکتا ہوں، نہ حضور جہاد کر سکتا ہوں. بالکل بیکار اور عضو معطل کی طرح یہ وجود لے کر میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رب اس عمر میں اس بیکار وجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. نمازیں نہیں، خیرات نہیں، صدقہ نہیں، جہاد نہیں، عمل نہیں. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا رب مجھے اس حال میں اس بیکار وجود کو قبول کر لے گا. صحابہ فرماتے ہیں ساون کے موسم میں جھڑی کیا برستی ہے کہ اس بابے کی بات سن کے حضور کی پیاری پیاری آنکھیں برسی ہیں. سرکار ہوئے اور حضور نے بھی 3 باتیں فرمائی. سرکار نے فرمایا بابا تیرے سجدے اللہ کی کبریائی میں اضافہ نہیں کر سکتے. اس کا خزانہ، دوسری بات، اس کا خزانہ تیرے صدقے اور خیرات کا محتاج نہیں کہ تیرا پیسہ اس کے خزانے کو بھرے گا. اور تیسری بات فرمایا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اسے کسی کی تلوار کی حاجت نہیں ہے، اپنے دین کا محافظ اللہ خود ہے. نہ اسے تیری نمازوں کی حاجت، نہ صدقہ خیرات کی حاجت، نہ جہاد کی حاجت. ہاں ایک بات کی ضمانت میں بابا تجھے دے سکتا ہوں، اگر تو صدقے دل سے آج بھی اس وجود کے ساتھ بھی اس کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کر لے، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ بغیر حساب کے قیامت کے دن تجھے جنت کا داخلہ عطا کر دے. اس کی رحمت پیسہ نہیں مانگتی، رحمت قیمت نہیں مانگتی، اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. مگر بشرطے کہ بندہ کوئی بہانہ لگائے بھی تو صحیح اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا. اور آپ یقین جانیں مومن جتنا بھی گناہگار ہو، یہ بات میری یاد رکھیے گا، مومن جتنا بھی گناہگار ہو مصلی پر آ کر بیٹھے اٹھنے سے پہلے، مصلی سے اٹھنے سے پہلے
اس کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ میں اسے منا کے اٹھ رہا ہوں یا میں فرار کر کے اٹھ رہا ہوں. یہ اسے پتہ چل جاتا ہے جتنا بھی گناہ تھا. حضرت فضیل بن عیاض، آخری جملے، حضرت فضیل بن عیاض آسمان ولایت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. آپ فرمانے لگے ایک دن میں نے اپنے آپ سے تہیہ کر لیا کہ آج مسجد جاؤں گا، جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں تب تک مسجد سے نہیں اٹھوں گا، مصلی سے نہیں اٹھوں گا. آپ فرماتے ہیں میں مصلی پر آ کر بیٹھ گیا، عشاء سے لے کر تہجد تک بیٹھا رہا مصلی پر. فرماتے ہیں آخری نفل پڑھ کے جب میں نے سلام پھیرا، مجھے مسجد کے چاروں کونوں سے آواز آئی، فضیل تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. ایک گزارش آخری چلے، بالکل ہی آخری مجھے کرنے کی اجازت ہے. سلسلہ رسالت ختم ہو گیا ہے حضور کے بعد، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے، مگر سلسلہ ولایت ختم نہیں ہوا. غوث اعظم نے کہیں پر نہیں لکھا کہ میرے بعد کوئی غوث نہیں آ سکتا. پتہ نہیں آپ غور فرما رہے یا نہیں. حضور داتا علی حجویری نے کہیں پر نہیں فرمایا، نہ اپنی کسی تقریر میں نہ تحریر میں، کہ میرے بعد مجھ جیسا کوئی نہیں آ سکتا. نہیں. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے کہیں پر نہیں لکھا کہ میرے بعد مجھ جیسا نہیں آ سکتا. نہیں. دروازہ ولایت، سلسلہ ولایت آج بھی کھلا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ تھوڑی سی کوشش بھی تو کرے گا، اس رستے کا مسافر بھی تو کرے. جانا چشتیاں شریف کو اور منہ کر لے بہاولپور کی جانے تو پھر پہنچ جائے گا. نہیں، موت آ سکتی ہے، منزل تک نہیں پہنچ سکتا. بندہ سلسلہ ولایت آج بھی کھلا ہے، جاری ہے، لیکن بندہ اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور تلاش کرے. اس کی رحمت آج بھی سایہ فکر ہونے کے لیے تیار ہے. خدا کرے میری اور آپ کی حاضری ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور 11ویں شریف کی محفل میں میں اور آپ سب حاضر ہیں. سرکار غوث اعظم